معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج کا موضوع، آج کا ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور فرضیت کے بارے میں قرآن مقدس کیا فرماتا ہے، آج اسی کے بارے میں کچھ گفتگو، کچھ درس سنیں۔ سب سے پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جس کا مفہوم اور معنی یہ ہے، آپ لفظ بائی لفظ ترجمہ نہ سنیں بلکہ اس کا مفہومی معنی یہ ہے کہ اور متقی وہ ہے کہ ہم نے جو انہیں دیا اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ کیا ہے؟ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ دوسری جگہ سورہ توبہ پارہ نمبر 11 میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور ان کے مالوں میں سے صدقہ لو، اس کی وجہ سے انہیں پاک اور ستھرا بنا دو۔ یہیں تک محدود نہیں، پارہ نمبر 18 سورہ مؤمنون کے آیت مبارکہ ہے، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، اور فلاح پاتے ہیں وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ لوگ فلاح پاتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور دے گا، اور وہ بہتر روزی دینے والا ہے۔ اور اس سے بھی آگے 22واں پارہ میں سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ جس کا مفہومی معنی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی کہاوت اس دانہ کی طرح ہے، اس دانہ کی طرح جس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے۔ اللہ، یعنی کوئی شخص اگر 1 روپے خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے اگر 1 پودے نکالے اور ان میں سے عام طور پر آپ سمجھ لیں کہ کوئی اگر 1 ڈال کو کاٹتا ہے تو وہاں سے کئی ڈال نکل آتے ہیں، بالکل اسی طرح 7 بالیں نکلیں گے اور ہر بال میں 100 دانے نکل آئیں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے۔ مسلمانوں، زکوٰۃ جو تم دے رہے ہو یہ تمہاری کمالیت نہیں ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ تمہیں دولت دیا ہے، تو اس کا صحیح استعمال کرو اور زکوٰۃ نکالو۔ اور آگے فرماتا اللہ وسعت والا ہے، اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ وسعت والا ہے، اللہ تعالیٰ اور بھی تمہاری مال و دولت میں بڑھاوا کر دے گا، اور بڑا علم والا ہے۔ اور دوسری جگہ میں سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 میں ایک آیت مبارکہ ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خیر من صدقة يتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ جس کا معنی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد
نہ احسان جتاتے اور نہ انہیں اذیت پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے حضور ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسی کو، غریبوں کو، یتیموں کو جو زکوٰۃ کے مال دیتے ہیں، پھر بعد میں اس پر احسان جتاتے ہیں، لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں میں نے فلاں کو پیسے دیے، فلاں کو مال دیے۔ اس لیے کہا گیا کہ آپ اس کے بارے میں احسان نہ جتاؤ۔ اور آگے فرماتا ہے کہ جو لوگ ان کا ثواب کہ اللہ کے حضور ہے اور ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ لوگ خوف اور غمگین سے ہمیشہ بری رہیں گے۔ اچھی بات اور مغفرت اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت دینا ہو۔ یعنی کوئی شخص اگر کسی کو صدقہ زکوٰۃ دے رہا ہے اور پھر بعد میں اسے تکلیف دے رہا ہے، چاہے وہ تکلیف جس طرح سے بھی ہو، ایک مرتبہ کسی کو صدقہ دے دیا، بار بار لوگوں پر جا کر پرچار کریں، یہ بھی ایک تکلیف دینا ہے۔ ایک دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں فرما رہا ہے لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز نیکی حاصل نہ کرو گے جب تک ان میں سے خرچ نہ کرو گے۔ تو کن میں سے؟ جسے محبوب رکھتے ہو اور جو کچھ خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی آدمی نیکی حاصل نہیں کر سکتا جب کہ اپنے محبوب شے میں سے کچھ خرچ نہ کرے۔ اور پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ نیکی اس کا نام نہیں کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر دو۔ اس سے مراد ہے کہ یہود و نصارہ اپنے قبلہ کی طرف منہ کرتے تھے اور فخر کرتے تھے، اس لیے آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ نیکی نہیں ہے کہ اپنے قبلہ کی طرف منہ پھیر لو، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ اور پچھلے دن ملائکہ، کتاب، انبیاء پر ایمان لایا اور مال کو اس کی محبت پر، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پر رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور گردن چھڑانے والے یعنی غلامی سے آزاد کرنے والوں پر صرف کرے، خرچ کرے، اور نماز قائم کی، زکوٰۃ دی۔ نیک لوگ وہ ہے کہ جب کوئی وعدہ کرے تو اپنے وعدہ کو پورا کرے، اور کوئی تکلیف، مصیبت، لڑائی کے وقت صبر کر لے، وہ لوگ سچے اور وہی لوگ متقی پرہیزگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ صرف قبلہ کی طرف منہ کرنا نیکی نہیں، بلکہ جو رب تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے رشتہ داروں پر، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے دہلیز تک پہنچاؤ، یہ نیکی ہے۔ اور سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا، وہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے جو مال دیا ہے اس کے ساتھ وہ بخل کرتا ہے اور دل ہی دل میں خیالی پلاؤ بنا رہا ہے کہ یہی ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے مال کسی کو نہ دیں، بلکہ ان کے لیے برا ہے ان چیز کا قیامت کے دن ان کے گلے میں طوق ڈالا جائے گا جس کے ساتھ بخل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس مال کو آپ جمع کر کے رکھتے ہو مسلمانوں، کل قیامت کے دن یہی گلے میں طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ کی ایک آیت مبارکہ اور سماعت فرما لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے
والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ جو لوگ خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، جس دن آتش جہنم میں وہ تپائے جائیں گے اور ان سے ان کی پیشانی، ان کی کروٹیں، ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ کہاں پر؟ آتش جہنم میں۔ وہ جہنم کی آگ کہ اگر ایک سوئی کی نوک کے برابر دنیا میں باہر نکال دی جائے تو پوری دنیا اس سے جھلس جائے گی، لیکن اس میں کیا کیا جائے گا؟ وہ مال جس کو آپ نے سینے میں لگا کر رکھا، زکوٰۃ نہیں نکالے، وہ آتش جہنم میں تپائے جائیں گے اور اسی سے آپ کے پیشانی میں، آپ کی کروٹیں میں اور جگہ جگہوں میں اسے داغی جائے گی۔ اللہ، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہے جو تم نے اپنے نفسے کے لیے جمع کیا، تو لو مزہ چکھو۔ کہا جائے گا جو تم نے اپنے نفسے کے لیے جمع کر کے رکھا تو اب اس کا مزہ چکھو۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم سبوں کو صحیح سننے اور صحیح کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو مال و دولت دیا ہے تو اس کا صحیح استعمال کرے، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی دہلیز تک پہنچائے، جو لوگ غریب ہیں ان تک پہنچائیں، ان کے حقوق کو ادا کریں، آپ کے علاقے میں جو مدارس ہو وہاں تک پہنچائے تاکہ اسے دین کا فروغ حاصل ہو، ورنہ یہ دردناک عذاب کہ آپ مستحق ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا۔